لیکن جو یہ 20 دن سے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کم از کم جوڈیشنل کے لیے بھی، انکوائری کے لیے بھی بول دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ ان کو پولیٹیکل پارٹیز کی پشت بنائی ہے، وہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، وہ صرف اپنے لاپتاؤں کا اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں یا وہ یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ کسی فیک انکاؤنٹر میں ان کے بچے نہیں مارے جائیں گے، تو لہٰذا اس ایوان سے آپ ایک کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں جناب اسپیکر، ان کے پاس بھجوا سکتے ہیں، ان کی صرف 2-3 مطالبات ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ ریڈ زون میں آج 20-21 دن ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ رولنگ بھی دے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ صرف ان کے ساتھ جا کے بات چیت کر لیں اور عزت سے اپنے کم از کم بلوچستان کی روایات کو تو ہم پامال نہ کریں کہ ہم ایک بلوچستان کی جو ہمارے روایات ہیں کہ مائیں بہنیں روڈوں پہ اس طرح بیٹھی ہیں اور وہ بھی 20-21 دن سے، تو آپ کمیٹی تشکیل دے سکتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا ان سے بات ہو جائے تو وہ انشاءاللہ چلے جائیں گے وہاں سے۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر دوسرا ایک اہم پوائنٹ، میں سیلاب پہ یا جو اس کی تباہ کاریاں ہیں اس پہ بعد میں آؤں گی۔ سیلاب میں میرے خیال سے کوئٹہ کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں 2 واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک یعنی آپ کے سامنے 2 ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، جناب اسپیکر اس کو کائنڈلی آپ دیکھ لیں، وہ بچی چیخ رہی ہے، آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ اگر اس کو کسی نے ہراس کیا ہے تو کم از کم اس کو اس وقت ہمیں پروٹیکشن دینی چاہیے، یہ بلوچستان کی روایات میں نہیں ہے کہ اگر ہم آج اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے، بات نہیں کریں گے، کل کے دن یہ عام سی بات ہو جائے گی، پھر اس کے بعد نہ ہماری بچیاں اسکول جا سکیں گی، نہ ابھی ہم علاج کروانے جا سکتے ہیں، صرف اسی خوف کی وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے، اس پہ بھی کائنڈلی آپ لوک آفٹر کریں۔ سیلاب کے اوپر میں جناب اسپیکر ضرور بات کروں گی کیونکہ میں 10 دن سے 15 تاریخ کو جو سیلاب کے حوالے سے 15 تاریخ پر قرارداد ہے، میں صرف 2 پوائنٹس اپنے اس پہ اس پر ریز پھر کرنا آپ چاہوں گی، اس سے زیادہ تفصیلی بات کر لیں، وہ میرے خیال سے زیادہ بہتر رہے گا۔ میں اس پہ صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گی، میں نے کیونکہ پورا 10 دن سے میں جعفر آباد، نصیر آباد، اس کے علاوہ صوبت پور، سبی، بولان، ان تمام ایریاز کا میں مختلف گاؤں کے میں وزٹس کر کے آئی ہوں۔ جہاں تک بھائیوں نے کہا کہ مالی اور نقصانات، معاشی نقصانات وہ انہوں نے اٹھا لیے، لیکن ہمارے ریلیف کا کام نہایت سست روی کا ہے۔ جناب اسپیکر سبی کے ایک علاقے میں جہاں 40 گھر گرے ہیں، ڈپٹی کمشنر نے 2 سے 3 ٹینٹ لا کے دیے ہیں اور وہاں پہ لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بیماریاں وہاں پھیل رہی ہیں، پانی وہاں پہ کھڑا ہے، یعنی وہاں کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ابھی ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو ذرا ڈیٹیل بتاؤں گی کہ ہمارے کوئی ڈی سی صاحب ملتان سے بھی ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، ان کا مزاج میرا خیال ہے بلوچستان والا نہیں ہے اور وہ ملے بھی نہیں، لیکن انہوں نے ریلیف کا کام نہیں دیا۔ ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بہت زیادہ معاشی اس میں اس وقت ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، کم از کم جو بلوچستان سے ہٹ کے پاکستان سے ہٹ کے آئی این جی اوز ہے ان کو بلوچستان میں کام کرنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ جناب اسپیکر آپ کی آئی این جی اوز ہیں، ان کو این او سی کیوں نہیں اسلام آباد دیتا کہ فیڈرل لیول سے کہ آپ جائیں بلوچستان میں آپ کام کریں؟ کیا بلوچستان اتنا ریڈ زون سب کے لیے بن گیا ہے؟ باقی تمام صوبوں میں کام کر سکتے ہیں، صرف بلوچستان میں نہیں آ سکتے۔ آپ کا یو این ایچ سی آر، یونیسیف، آپ کا یونیسکو، یہ تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ورلڈ بینک آپ کے ریلیف کے کام کر سکتے ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں، تو لہٰذا آپ فیڈرل کو ایک لیٹر لکھ دیں، اگر وہ خود این ڈی ایم اے کے تھرو کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ان آرگنائزیشنز کو الاؤ کریں تاکہ وہ آئیں اور بلوچستان میں سیلاب زدگان اور بارشوں سے جو نقصانات ہوئے ان کا ازالہ کریں، اور اس پہ بالکل آپ ایک لیٹر لکھ کے آج ہی آپ وفاق کو بھجوا سکتے ہیں۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔